ہے اور کھانے کے معاملے میں شکایتیں کرنا کہ مجھے جناب دیکھو فلاں آدمی کے میں گھر گیا تھا تو بوٹیاں کس طرح کی دے گیا ہے۔ کئی دفعہ تھوڑی سی نا بات سن کے تو بندے کا قد دیکھ کے شرم آتی ہے کہ کتنا تو بڑا آدمی ہے اور تو نے کتنی چھوٹی بات کر دی ہے، تو کیا عجیب بات کر رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتدال کے ساتھ کھانا کھاتے، فقر کو پسند کرتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کم کھانا کھانا مومن کی علامت قرار دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، ایک آنت سے مومن کھاتا ہے، اور کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ 6 گنا زیادہ روٹی کھاتا ہے کافر اور منافق مومن سے، 7 آنتوں کے ساتھ کھاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ کے فضل سے نا اب کھانا کھانے کی اور کھانا کھلانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ یعنی عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا کہ 4-5 نوجوان ہیں تو کہتے ہیں آج دعوت تیری طرف ہے اور کل دعوت میری طرف، اور پرسوں اس کی جانب ہے اور ترسوں اس کی جانب ہے، اور لوگ اس قدر زیادہ یہ دعوت کا شوق رکھتے ہیں، اتنا زیادہ۔ مثلا میرے ساتھ لوگ بڑا پیار کرتے ہیں لیکن صرف دعوت دیتے ہیں کھانے کی، تو میں کہتا ہوں آپ دعوت دینے کی بجائے ہماری دعوت قبول کیوں نہیں کرتے؟ ہم آپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ والی قبول کریں نا، روٹی کھا لیں جی، آ جائیں کھانا کھا لیں۔ تو میں کہتا ہوں اور بھی کم ہے زمانے میں لنگر کے سوا، روٹی کے علاوہ بھی بڑے کام ہیں جو کرنے والے ہیں۔ تو آپ اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں، ضرور کھائیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان سے آپ لطف ضرور حاصل کریں، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جب آپ بے تحاشا کھانا کھاتے ہیں نا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان، میں نے دیکھا ہے جب بندے مالدار ہو جاتے ہیں نا یا سہولیات ان کو مل جاتی ہیں تو انہیں غریبوں کا دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر امیر آدمی کے دوست بھی امیر ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہاں غربت ہے پیر صاحب؟ کس نے کہا آپ کو؟ کس نے کہا آپ کو کہ لوگوں کو کپڑا نہیں ملتا، سارے لوگ ٹھیک ہیں؟ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ امیر تھا تو اب دوستی بھی امیروں کے ساتھ ہو گئی۔ پھر نہ کچے مکان نظر آنے بند ہو جاتے، پھر چوک میں دیہڑی کے لیے کھڑے مزدور نظر آنے بند ہو جاتے ہیں، پھر ہسپتال میں کبھی جاؤ نا، میں نے یہ نظام دیکھا ہے، ایسے نوجوان بھی ہیں جو میڈیکل سٹور والے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شناختی کارڈ رکھ لے، اماں کے لیے مجھے گولیاں جلدی دے دے، میرا بھائی آتا ہے تو تجھے پیسے دیتا ہے۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں نا، اس لیے کہ ہم تو اب چیزیں جو ہیں وہ ہوم ڈیلیوری پہ لے رہے ہیں، پیسہ ہی بڑا ہے۔ ہمیں کب یاد رہے گا کہ کوئی بھوکا ہے؟ ہمیں کب یاد رہے گا؟ لیکن یہ تب ہے جب آپ کبھی بھوکا رہنا سیکھے، آپ کی طبیعت میں ہو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فقر اختیار کیا تاکہ پتہ چلے غریب کی بھوک کی تکلیف کیا ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے تو غلہ جمع کر لیا تھا مصر میں، آپ نے خواب دیکھی تھی تو غلہ آپ نے جمع کر لیا، باقی سب علاقوں میں فاقہ تھا، غربت تھی، قحط تھا۔ مصر کے لوگ سکون کے ساتھ 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے، اور آپ نے سب اپنے ملک میں آسانی کی تھی کہ آرام سے کھانا کھاؤ، لیکن جناب یوسف خود ایک دن میں 1 روٹی کھاتے، بھوکے رہتے، بھوکے فاقہ کاٹتے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ خزانوں کے مالک ہیں اور آپ جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے، کیا مقصد ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس لیے نہیں کھاتا، اگر میں نے بھی پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیا تو پھر بھوکے لوگوں کا درد میرے سینے سے نکل جائے گا، پھر اس بھوک کی او میرے بھائی اب تو گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگوں کو بھول جاتا ہے جب کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، پیسہ آ جاتا ہے، عہدہ مل، بھول جاتے ہیں لوگ۔ فرمانے لگے اس لیے بھوکا رہتا ہوں تاکہ بھوکوں کی تکلیف کا مجھے احساس ہو، اس لیے بھوکا رہتا ہوں۔ اگر آپ کی طبیعت احساس والی ہے نا، احساس والی، میں کیا کروں؟ مجھے کہنے دیں یہ بات آپ کہ امیر کے فریزر میں اتنا پھل خراب ہو جاتا ہے جتنے سے غریب کی ماں کی شوگر کی 2 مہینے کی دوائی آ جاتی ہے۔ لیکن مجھے یہ نہیں نا بتانا چاہتا کہ فریزر خالی رہ جائے میرا، مجھے کیا لینے دیں آپ یہ بات، کیا لینے دیں کہ بہت سارے لوگوں کے کپڑوں کے اتنے پیسے دھوبی لے لیتا ہے جتنے کپڑوں سے شاید کئی غریب ماؤں کے دوپٹے اور چادریں بن جائیں، لیکن یہ کہ وہ کپڑے دھوبی نہیں استری کرے گا تو ہماری شان کا کیا بنے گا؟ کرو یار، لیکن تھوڑا سا نا، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اور راشن بنڈن والے لوگوں عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجیے۔ یہ جو پیٹ کی بھوک ہوتی ہے نا، یہ بندے سے بڑا کچھ کراتی ہے۔ آپ اس کیفیت کو